Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. It's me, Muhammad Adnan. اگر آپ موٹیویشنل پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ فیمس پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ مشہور و معروف پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ نامور پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ شہرت یافتہ پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ سٹرانگ پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ پائیدار پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ انفلوئنشیل پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ انسپائرنگ پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ امپریسو پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ شاندار پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ مؤثر پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ تحریک بخش پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ عمیق پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، اگر آپ سگنیفیکنٹ پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، اگر ویڈیو سے کچھ حاصل ہو، اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے، اگر ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں، ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، تاکہ میری آنے والی فیکچول ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، تاکہ میری آنے والی انفارمیشن ریچ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں، اور آپ ان ویڈیوز سے لرن کر کے زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام شخص کو خاص بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام پرسن کو خاص بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام انڈیویژول کو خاص انڈیویژول بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام فرد کو خاص فرد بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام انسان کو خاص انسان بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام شخص کو خاص شخص بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام آدمی کو
خاص آدمی بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی ناکام شخص کو کامیاب شخص بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی ناکام پرسن کو کامیاب پرسن بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی ناکام انڈیویژول کو کامیاب انڈیویژول بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی ناکام فرد کو کامیاب فرد بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی ناکام انسان کو کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کسی ناکام آدمی کو کامیاب آدمی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے پروکراسٹینیٹ کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے ایکسکیوزز دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے ان نیسیسری چیٹنگ کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے گوسپنگ کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے پریشان ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے ان پروڈکٹیو ٹاسکس کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے میننگ لیس ڈسکشنز کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے لینتھی فون کالز کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کا اوور یوز کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے ہر 5 منٹس بعد نوٹیفیکیشن چیک کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے گلے شکوے کر کے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، احساس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا احساس ہو گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خود پر یقین نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خود پر ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خود پر اعتبار نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خود پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ناکام لوگوں والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا وے آف تھنکنگ ناکام لوگوں والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تھاٹس ناکام لوگوں والی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی آئیڈیالوجی ناکام لوگوں والی ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس فیکٹس کی کمی ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس ڈیٹا کی کمی ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا حل ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کا کیا سلوشن ہے؟ ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کرنی چاہیے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر فیئر ہوتا ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی
دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر نروسنس ہوتی ہے۔ خود پر یقین نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو خود پر ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص سقراط کے پاس آیا اور سقراط کو گالی دینا شروع ہو گیا، اور سقراط آگے سے مسکرا رہا تھا۔ دور کھڑا ایک آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب گالی دینے والا آدمی چلا گیا تو دور کھڑا فرد سقراط کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ شخص آپ کو گالی دے رہا تھا اور آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ سقراط نے رسپانس میں کہا۔ سقراط نے جواب دیا کہ وہ آدمی جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ مجھ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہوتا ہے خود پر یقین۔ اگر آپ کا خود پر یقین سقراط والا ہے، اگر آپ کا خود پر یقین مضبوط ہے، اگر آپ کا خود پر یقین پختہ ہوتا ہے، اگر آپ کا خود پر یقین سٹڈی ہوتا ہے، اگر آپ کا خود پر یقین سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کر دو گے، آپ اپنے آپ کو عزت دینا شروع کر دو گے، تو آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگے، تو آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی، تو آپ ایکشنز لینا شروع کر دو گے، تو آپ موو کرنا شروع کر دو گے، تو آپ ایفرٹ کرنا شروع کر دو گے۔ بہت سے لوگوں کے لیے کنٹینٹ سلیکشن بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال سمجھا جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن سمجھا جاتا ہے۔ اس کا حل، اس کا سولوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا، جس ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا،
اس کے بارے میں پہلے سے آپ کچھ جانتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں آلریڈی آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے یا نہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں؟ یہ نوٹ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ کنٹینٹ سلیکشن کے لیے آپ ڈفرینٹ ریسورسز کو یوز کرو، ڈفرینٹ لیکچرز کو یوز کرو۔ کنٹینٹ سلیکشن کے لیے ڈفرینٹ ٹیکسٹ بکس کو یوز کرو۔ کنٹینٹ سلیکشن کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا یوز کرو۔ کنٹینٹ سلیکشن کے لیے فکشنل سٹوریز کا یوز کرو۔ جب تمام ریسورسز سے، جب تمام ذرائع سے کنٹینٹ سلیکٹ کر لو تو پھر کنٹینٹ کو آرگنائز کرو۔ جب کنٹینٹ سلیکٹ کر لو تو پھر کنٹینٹ کو ارینج کرو۔ جب کنٹینٹ کو سلیکٹ کر لو تو پھر کنٹینٹ کو کیٹاگورائز کرو۔ جب کنٹینٹ کو سلیکٹ کر لو تو پھر کنٹینٹ کا سٹرکچر بناؤ۔ جب کنٹینٹ سلیکٹ کر لو تو پھر کنٹینٹ کو شیپ دو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے سیلف انٹروڈکشن کراؤ، اس کے بعد جنرل ٹاپک کا انٹروڈکشن کراؤ، پھر باڈی آف یور ٹاک بتاؤ، پھر اپنی تقریر کا، اپنی سپیچ کا، اپنے لیکچر کا کنکلوژن بتاؤ، نچوڑ بتاؤ۔ اگر اس طرح آپ اپنا کنٹینٹ آرگنائز کرو گے، آپ کی سپیچ کی پریپریشن بہت اچھی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ نے خود نہیں سمجھی تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر کوئی ٹاپک آپ نے خود نہیں سمجھا تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر کوئی سپیچ آپ نے خود نہیں سمجھی تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر کوئی لیکچر آپ نے خود نہیں سمجھا تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر کوئی موضوع آپ نے خود نہیں سمجھا
تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر کوئی آرٹیکل آپ نے خود نہیں سمجھا تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اگر کوئی تقریر آپ نے خود نہیں سمجھی تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اس طرح آپ اپنے سامعین کی توجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ اپنے سامعین کی اٹینشن حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ کے سامعین آپ کی بات سننے میں انٹرسٹ نہیں لیں گے۔ اس طرح آپ کے سامعین کے اندر کیوریاسٹی نہیں بڑھے گی۔ اس طرح آپ اپنے سامعین کا دھیان حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ اپنے سامعین کی کنسنٹریشن حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پروننسیشن درست نہیں ہوتی، اس سے ان کا اپنے سامعین پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے ان کا اپنے سامعین پر بیڈ امپریشن پڑتا ہے۔ اس سے ان کا اپنے سامعین پر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس سے ان کا اپنے سامعین پر انسگنیفیکنٹ امپیکٹ پڑتا ہے۔ پروننسیشن درست کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ جس لینگویج میں، آپ جس زبان میں سپیچ کر رہے ہیں، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے وہ عربک ہے، چاہے وہ ہندی ہے، چاہے وہ فرینچ ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، اس لینگویج کے ایکسپرٹ کو اپنی سپیچ سنائیں اور اس طرح اپنی پروننسیشن درست کریں۔ اس لینگویج کے اسپیشلسٹ کو اپنی سپیچ سنائیں اور اپنی پروننسیشن درست کریں۔ اس لینگویج کے ماسٹر کو اپنی سپیچ سنائیں اور اپنی پروننسیشن درست کریں۔ اس لینگویج کے پروفیشنل کو اپنی سپیچ سنائیں اور اپنی پروننسیشن درست کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس لینگویج میں، آپ جس زبان میں اپنی سپیچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس لینگویج کی، آپ اس زبان کی ڈکشنری اپنے پاس رکھیں اور ڈکشنری سے اپنی پروننسیشن درست کریں۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وقفے کے ساتھ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کانسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ متواتر کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ لگاتار کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ریگولیرٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کنٹینیوسلی کام نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے، مشہور محدث بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر وہ علم حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس آدمی نے، اس شخص نے تنگ آ کر کہا، مجھے علم حاصل نہیں کرنا۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک چٹان ہے، اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے۔ کچھ لمحات بعد چند سیکنڈز بعد دوسرا قطرہ گرتا ہے۔ ایک ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہے، مگر مسلسل گر رہا ہے، اور اس ایک قطرے نے چٹان میں سوراخ کر دیا ہے، اور اس ایک قطرے نے چٹان میں چھید کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ جب اس آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا، اگر ایک قطرہ چٹان میں، پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے تو خدا کی قسم میں بھی علم حاصل کر سکتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چائنا میں ایک گاؤں تھا۔ اس میں پانی کی شدید قلت تھی۔ پانی کی شدید کمی تھی۔ اس گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس گاؤں میں ہوانگ نامی ایک چینی شہری رہتا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں پانی کے بہاؤ اور ندیوں کی کنسٹرکشن کا علم حاصل کیا، ندیوں کی تعمیر کا علم حاصل کیا۔ 36 برس کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر کے 3 پہاڑوں سے 100 میٹر لمبی سرنگ کھودی اور پانی کی ایک ندی اپنے گاؤں تک لے آیا۔ یہ ہوتا ہے کنسسٹنسی کا کمال۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی ریاست بہار کے
50 سالہ شخص رام چندر داس نے مسلسل 15 برس کی مشقت سے پہاڑ کاٹ کر 10 کلومیٹر لمبی اور 4 میٹر چوڑی سڑک بنا ڈالی۔ تھامس ایڈیسن ایسا شخص ہے، ایسا آدمی ہے جس کو لائٹ بلب ایجاد کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ 10,000 ٹائمز ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور متواتر محنت کرتا رہا اور ایک دن کامیاب ہو گیا۔ جو آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے، قدرت ایک دن اس کو کامیاب کر دیتی ہے۔ جب آپ تقریر کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، آپ بولتے بعد میں ہیں۔ پہلے لوگ آپ کا لک دیکھتے ہیں، پہلے لوگ آپ کی اپیرنس دیکھتے ہیں، پہلے لوگ آپ کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ اگر آپ کا فرسٹ امپریشن اچھا ہوگا تو آپ کا لاسٹ امپریشن بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کا فرسٹ امپریشن اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا لاسٹ امپریشن بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا سکن کلر بلیک ہے اور آپ نے بلیک کلر کا سوٹ پہن لیا تو اس سے آپ کی لک اچھی نہیں بنے گی۔ اگر آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ کو چلنا ہے تو چل چل کر سیکھو گے۔ اگر آپ کو لکھنا ہے تو لکھ لکھ کر سیکھو گے۔ اگر آپ کو باکسر بننا ہے تو باکسنگ کر کر کے سیکھو گے۔ سیم اسی طرح اگر آپ کو بولنا ہے تو بول بول کر سیکھو گے۔ جیسے کہا جاتا ہے پریکٹس ان دی رائٹ ڈائریکشن میکس اے مین نیئر ٹو پرفیکٹ۔ پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پریکٹس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے، پریکٹس سے خود پر ٹرسٹ بڑھتا ہے، پریکٹس سے خود پر اعتماد بڑھتا ہے، پریکٹس سے خود پر یقین بڑھتا ہے، پریکٹس سے خود کا بلیف بڑھتا ہے، پریکٹس سے خود پر بھروسہ بڑھتا ہے، پریکٹس سے بات میں روانگی آتی ہے، پریکٹس سے بات میں تسلسل آتا ہے، بہت ہی زیادہ
پوچھا جانے والا ایک اور اہم کویسچن، ایک اہم سوال یہ ہے کہ اپنے سامعین کے اندر دلچسپی کیسے پیدا کی جائے، اپنے سامعین کے اندر کیوریاسٹی کیسے پیدا کی جائے، اپنے سامعین کے اندر انٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامعین کیا سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامعین کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامعین کی نیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامعین کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامعین کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ اپنی سپیچ کے سٹارٹ میں حقائق بیان کریں، پھر ان حقائق کے لیے دلائل پیش کریں، یا پھر اپنی سپیچ کے شروع میں کوئی ایسی بات کریں جس کی اصلاح کی ضرورت ہو، پھر یہ بتائیں کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اس سے آپ کے سامعین کی دلچسپی بڑھے گی، اس سے آپ کے سامعین کی کیوریاسٹی بڑھے گی، اس سے آپ کے سامعین کا انٹرسٹ بڑھے گا، اس سے آپ کے سامعین کی توجہ بڑھے گی، اس سے آپ کے سامعین کا فوکس بڑھے گا، اس سے آپ کے سامعین کی اٹینشن بڑھے گی۔ ایک اور اہم سوال، کس طرح اپنی تقریر کا آغاز کیا جائے تاکہ سامعین یہ فیل کر لیں کہ اس سپیچ سے، اس لیکچر سے، اس تقریر سے ان کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز، اگر آپ اپنی تقریر کا سٹارٹ کسی عظیم ہستی کے قول سے کرتے ہیں، کسی معتبر ہستی کے قول سے کرتے ہیں، تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کرتے ہیں، تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی سپیچ کا آغاز فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں،
تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی اسپیچ کا آغاز کسی موٹیویشنل اسپیکر کے قول سے کرتے ہیں تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز کسی انسپائریشنل لیڈر کے قول سے کرتے ہیں تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز کسی بگ تھنکر کے قول سے کرتے ہیں تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز کسی فلاسفر کے قول سے کرتے ہیں تو آپ کے سامعین کا آپ پر اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز کسی اسکالر کے قول سے کرتے ہیں تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر آپ اپنی تقریر کا آغاز کسی مشہور زمانہ شاعر کے شعر سے کرتے ہیں تو آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا، بشرط یہ کہ وہ قول آپ کے ٹاپک یا آپ کے کنٹینٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب کوئی خاص بات کہنی ہو تو سامعین کو کیسے متوجہ کریں؟ جب کوئی خاص سینٹنس کہنا ہو تو سامعین کو کیسے متوجہ کریں؟ جب کوئی خاص فقرہ کہنا ہو تو سامعین کو کیسے متوجہ کریں؟ جب کوئی خاص جملہ کہنا ہو تو سامعین کو کیسے متوجہ کریں؟ جب کوئی خاص خیال سامعین کو بتانا ہو تو سامعین کو کیسے متوجہ کریں؟ جب کوئی خاص نظریہ سامعین کو بتانا ہو تو سامعین کو کیسے متوجہ کریں؟ جب کوئی خاص آئیڈیا سامعین کو بتانا ہو تو ان کی توجہ کیسے حاصل کریں؟ جب کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ سامعین کو بتانا ہو تو ان کی توجہ کیسے حاصل کریں؟ اس کویسچن کے دو جواب ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خاص بات کہنے سے پہلے چند سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ جب آپ خاموش ہوں گے تو آپ کے سامعین آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہم خیال کو، اپنی اہم بات کو، اپنے اہم سینٹنسز کو
اپنے اہم پوائنٹس کو مختلف الفاظ میں دہرائیں، اس سے بھی آپ کے سامعین آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک اور اہم سوال، الفاظ کا چناؤ کس طرح کریں کہ اپنی بات اپنے سامعین کو سمجھا سکیں؟ اگر آپ مشکل الفاظ یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ ٹف ورڈ یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ ہارڈ ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ انبریکیبل ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کمپلیکس ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ انفلیکسیبل ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ آسان الفاظ یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ ایزی ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ انڈرسٹینڈیبل ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ انکمپلیکیٹڈ ورڈز یوز کرو گے تو آپ کے سامعین آپ کی بات سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے کسی شاپ پر جاؤ گے اور گفٹ خریدو گے۔ تحفہ بے کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح پیک کراؤ گے۔ پھر جس کو گفٹ دینا ہے اس کے پاس جاؤ گے۔ گفٹ دیتے وقت آپ اس کو کہو گے کہ یہ تحفہ، یہ گفٹ میں خاص آپ کے لیے لایا ہوں۔ 2-3 اس طرح کے اور سینٹنسز بھی ساتھ کہہ دو گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گفٹ دینے کے آپ کے اسلوب کس طرح کے ہیں۔ اسپیچ کے دوران آپ کا اسلوب بیان اچھا ہونا چاہیے۔ اسپیچ کے دوران اگر آپ کی آواز بہت زیادہ ہے تو آپ کے سامعین آپ سے اریٹیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کی آواز بہت کم ہے تو آپ کے سامعین آپ کی بات کو اچھی طرح سن اور سمجھ نہیں سکیں گے اور آپ کے سامعین بور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسپیچ کے دوران اپنی آواز کو بیلنس رکھو۔ آپ کی آواز نہ ہی بہت
کم ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک اور خاص بات جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیچ کے دوران آپ کے چہرے کے کیا اثرات ہیں، آپ کے فیس ایکسپریشنز کیا ہیں اور آپ کے جسم کی کیا حرکات ہیں، آپ کی باڈی موومنٹس کیا ہیں۔ اگر آپ کے فیس ایکسپریشنز اس طرح کے ہیں کہ آپ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، اگر آپ کے فیس ایکسپریشنز اس طرح کے ہیں کہ آپ سست نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کے فیس ایکسپریشنز اس طرح کے ہیں کہ آپ لیزی نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کے فیس ایکسپریشنز اس طرح کے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کے فیس ایکسپریشنز اس طرح کے ہیں کہ آپ انرجیٹک نظر نہیں آ رہے، تو آپ کا اپنے سامعین پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ اسپیچ کے دوران غیر ضروری جسمانی حرکات نہ کریں، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اسپیچ کو ایک سپیڈ میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں ضروری ہو اتار چڑھاؤ پیدا کریں۔ اگر اسٹیج پر زیادہ لوگ موجود ہیں تو آپ کے سامعین کا فوکس ڈائیورٹ ہوتا رہے گا، آپ کے سامعین کی اٹینشن، آپ کے سامعین کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر اسپیچ کر رہے ہیں تو اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔ اگر آپ بیٹھ کر اسپیچ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ٹیبل پڑی ہے تو میز پر پڑا غیر ضروری سامان ہٹا دیں۔ اپنے سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامعین آپ کی بات توجہ سے سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامعین کا فوکس آپ پر رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامعین آپ کی بات میں انٹرسٹ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامعین آپ کی بات میں دلچسپی لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامعین کی کیوریاسٹی بڑھے تو اپنے سامعین کو قریب قریب بٹھائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی بات ختم کرنے کا، اپنی تقریر ختم کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کو اپنی اسپیچ ختم کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا خلاصہ دینا چاہیے۔ آپ کو اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے اپنی اسپیچ کی سمری دینی چاہیے۔ آپ کو اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا نچوڑ بتانا چاہیے۔ آپ کو اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا کنکلوژن دینا چاہیے۔ آپ کو اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا نتیجہ بتانا چاہیے۔
آپ کو اس خلاصے میں، اس سمری میں ان تمام باتوں کو کور کرنا چاہیے، ان تمام اہم سینٹنسز کو کور کرنا چاہیے، ان تمام جملوں کو کور کرنا چاہیے، ان تمام فقرات کو جو اہم ہیں کور کرنا چاہیے، ان تمام اہم پوائنٹس کو کور کرنا چاہیے، ان تمام اہم خیالات کو کور کرنا چاہیے، ان تمام اہم نظریات کو کور کرنا چاہیے، جن کو آپ کے سامعین اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کو آپ کے سامعین اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اپنی ڈیسٹینیشن اچیو کر سکتے ہیں۔ اپنی سپیچ کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اپنے سامعین کو عمل کی تلقین کریں۔ اس کے بعد کسی معتبر شخصیت کے کال پر اپنی سپیچ کا اختتام کریں۔ جلدی سے اپنے لیکچر کو، اپنی سپیچ کو، اپنی تقریر کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو احساس ہے کہ مجھے پبلک سپیکر بننا ہے، اگر آپ کو خود پر یقین ہے، اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے، اگر آپ نے اپنا کنٹینٹ خود سمجھا ہوا ہے، اگر آپ کی پروننسیشن درست ہے، اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا لک اچھا ہے، اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ اپنے سامعین کے اندر دلچسپی کیسے پیدا کرنی ہے، اگر آپ کی سپیچ کا سٹارٹ اچھا ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اہم پوائنٹس اپنے سامعین کو کیسے بتانے چاہیے، اگر آپ کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہے، اگر آپ کے اسلوب بیان اچھے ہیں، اگر آپ کے فیس ایکسپریشنز اچھے ہیں، اگر آپ جسم کی غیر ضروری حرکات نہیں کر رہے، اگر آپ نے اپنی سپیچ کے آخر پر کنکلوژن دیا ہے، اگر آپ نے اپنے سامعین کو عمل کے لیے تلقین کی ہے، تو پھر آپ ضرور ایک نامور، ایک انسپائریشنل، ایک موٹیویشنل پبلک سپیکر بن سکتے ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔